पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान टॉपिक्स में तनवीर काज़मी, सबक नंबर 35, उर्दू ऑडियो नंबर 1। सदका, ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना। सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत नंबर 110। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे इसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक ही नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत नंबर 261 से 281। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके माल की मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज़्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सरफ करते हैं, फिर इसके बाद ना इस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और ना किसी को तकलीफ़ देते हैं, इनका सिला इनके परवरदिगार के पास तैयार है, और क़यामत के रोज़ ना इनको कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। जिस खैरात देने के बाद लेने वाले को ईज़ा दी जाए, इससे तो नरम बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनों अपने सदक़ात व खैरात एहसान रखने और ईज़ा देने से शख्स की तरह बर्बाद न करना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो इसके माल की मिसाल इस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो और इस पर ज़ोर का मींह बरस कर इसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हदायत नहीं देता। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और खलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब इस पर ज़ोर का मींह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मींह ना भी पड़े तो खैर फवार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में से कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों, और इसमें इसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों, और इसे बुढ़ापा आ पकड़े और इसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां इस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है कि तुम सोचो और समझो। मोमनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन में निकालते हैं, इनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो, और बुरी और नापाक चीज़ें देने का कसद ना करना कि अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो बजुज़ इसके लेते वक्त आंखें बंद कर लो और इनको कभी न लो। और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दनाई बख्शता है, और जिसको दनाई बख्शी बेशक इसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम लोग अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो, या कोई नज़र मानो, अल्लाह इसको जानता है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। और अगर तुम खैरात ज़ाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी ज़रूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाह को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ए नबी, तुम इन लोगों की हदायत के ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हदायत बख्शता है। और मोमिनो तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फ़ायदा तुम ही को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हाँ, जो तुम खर्च करोगे तो इन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते,
اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے تم ان کے چہروں کو پہچان لوگوں کی حاجت مند ہے، اور شرم کے سب لوگ اسے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس بھاگتا اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود کے سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سود کو حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اور اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہی ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت کرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو تو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو مثلا زمین جائیداد کی تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسے مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 41۔ اور جان رکھو کہ جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم اللہ پر اور اس کے نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن
جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 34 سے 35۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عالم میں ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، تو کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 60۔ صدقات یعنی زکوٰۃ خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ رعد نمبر 13 آیت نمبر 22 سے 24۔ اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولاد سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔